آج ہم بیان کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی مکمل داستان قرآن اور حدیث اور تفاسیر کی روشنی میں، اور ان کی کہانی جو ہے وہ صبر و شکر اور استقامت کی اعلیٰ مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان کو یعنی کہ ان کی زندگی کو ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو صبر کی عظیم مثال حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے، اللہ کے ان برگزیدہ انبیاء میں شامل ہیں جنہوں نے آزمائشوں میں بے مثال صبر کیا اور اللہ کی رحمت کے منتظر رہے۔ آپ کی زندگی کی آزمائشیں اور ان کے نتائج آج بھی مسلمانوں کے لیے مشرے راہ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب تعارف آ جاتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد کا نام موس بن رویل تھا اور آپ کا تعلق شام اور حوران کے علاقے سے تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مال اور دولت، زمین، اولاد اور صحت۔ ان نعمتوں کا مقصد آپ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے قریب لانا تھا۔ قرآن مجید میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور آپ کے صبر کو ایک عظیم مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں ہے کہ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا اور ان کے اہل و عیال واپس دیے۔ ان کے ساتھ مزید بھی اپنی رحمت سے، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں جب دیکھتے ہیں ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا، جیسے آپ کا مال اور دولت اور زمینیں تباہ ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کی تمام اولاد ایک حادثے میں وفات پا گئی، اور آپ علیہ السلام ایک طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی شدت سے آپ کے جسم پر زخم بن گئے تھے۔ تفاسیر کی روشنی میں ہم ان آزمائشوں کی تفصیلات دیکھتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک جاری رہی۔ آپ علیہ السلام کے جسم کے اکثر حصے بیماری کی شدت سے متاثر ہوئے تھے۔ علامہ رازی لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس حالت میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صرف رحم کی التجا کی۔ اہلیہ کی قربانی کا ذکر جب آتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت رحمت، بعض روایات میں ان کا نام لیبیا یا زکیہ آیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ بے مثال وفاداری اور صبر کا مظاہرہ کیا تھا کہ جب سب نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کی اہلیہ ہی تھیں جنہوں نے ان کی خدمت جاری رکھی اور اپنا زیور بیچ کر آپ علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کی اللہ تعالیٰ سے دعا۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 میں فرمان الہی ہے کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر شفا کا معجزہ حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ صاد میں ہی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیا جس سے ان کی تمام بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ نعمتوں کی واپسی ہم دیکھیں ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم ہونے کے بعد ان کی تمام نعمتیں واپس کر دی تھی اور ان کی اولاد بھی لوٹا دی، جس کا قرآن مجید کی سورۃ صاد کی آیت نمبر 43 میں ہی ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ مزید اپنی رحمت سے، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جی سب سے پہلے بڑی آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی جو صبر حاصل ہوتا ہے ہم کو، وہ سبق یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اور مشکلات میں صبر کریں کیونکہ ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق، جو انہوں نے مشکلات برداشت کی تھی اور انہوں نے کیسے صبر کیا تھا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔